اللہ پاک سے ہم ہر روز دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم پہ کرم فرما، شفقت فرما، رحم فرما، اور مانگنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، مانگنی چاہیے دعا۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کی شفقت ہر وقت ہر انسان پہ ہو رہی ہے۔ دیکھیں اللہ پاک جل شانہ گناہوں کے باوجود ہمیں رزق دے رہے ہیں، یہ شفقت نہیں ہے؟ نافرمانی کے باوجود اللہ پاک رزق دے رہے ہیں، یہ شفقت نہیں ہے؟ نماز چھوڑنے کے باوجود ہمیں رزق مل رہا ہے، یہ اس کا کرم نہیں ہے؟ اللہ پاک نے اولاد دی ہوئی ہے، اچھی سواری اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، اچھی رہائش اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، دوست احباب اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں، زندگی اللہ پاک ہر روز دیتے ہیں، رات کو ہم گہری نیند سوتے ہیں، صبح اللہ پاک نئی زندگی ہمیں دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنا گھر دکھا دیا، اللہ پاک نے روزگار دیا ہوا ہے، نوکری دی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، اور بغیر مانگے دی ہوئی ہے۔ یہ اس کا کرم ہی تو ہے، یہ اس کی شفقت ہی تو ہے، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ کبھی اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں رکھو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، نافرمانی نہیں چھوڑو گے، گناہوں کو نہیں چھوڑو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت سے باز نہیں آؤ گے، تمہیں روٹی نہیں دوں گا، تمہارا رزق بند کر دوں گا، تمہیں اچھی رہائش نہیں دوں گا، اچھی سواری نہیں دوں گا، تمہیں اولاد نہیں دوں گا، کوئی نعمت تمہیں نہیں دوں گا۔ اللہ پاک نے کبھی نہیں فرمایا۔ نافرمانی کے باوجود، گناہوں کے باوجود اللہ پاک ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، انسان کو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دو چیزیں ہیں جن پہ مجھے ذرا کڑن بھی ہوتی ہے کہ یہ معاشرے کے اندر کیوں ہیں۔ ایک تو ناشکری بہت ہے، ہم لوگ ناشکری بہت کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہوں وہ بھی، ان پڑھ ہوں وہ بھی، اور دیندار ہوں وہ بھی، دنیا دار ہوں وہ بھی، ہر حال میں ہم ناشکری پہ لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے ہم مستحق نہیں ہیں، اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں۔ بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں، بزرگان دین، کہ انسان کو اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جتنی بھی نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہوئی ہیں میں ان کا مستحق نہیں ہوں، ہاں محتاج ضرور ہوں، اور یا اللہ جو نعمتیں تو نے عطا نہیں فرمائی وہ بھی اللہ ہمیں مستحق سمجھ کر نہیں، بلکہ یا اللہ ہمیں محتاج سمجھ کر عطا فرما دیجئے۔ جن کی عبادات پوری تھی، جن کے نماز روزے پورے تھے، جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے، جن کی زندگی میں معصیت نہیں تھی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، وہ لوگ میرے دوستوں یہ دعائیں مانگتے چلے گئے۔ وہ حضرات یہ دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے مستحق نہیں ہیں، اور ہم نماز چھوڑنے کے باوجود، روزے نہ رکھنے کے باوجود، زکوٰۃ نہ نکالنے کے باوجود، نہ گناہوں کو نہ چھوڑنے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کی ساری نعمتوں کے ہم ہی مستحق ہیں، اور کوئی مستحق ہے ہی نہیں۔ نہ ملے ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو ہر روز یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں ان پر، جو نعمتیں تو نے عطا نہیں فرمائی ان پر، اور جو نعمتیں تو نے عطا فرما کے واپس لے لی، یا اللہ ان سب نعمتوں پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو تو نے دی ہوئی ہیں وہ تیری نعمت ہیں، جو تو نے نہیں دی اس میں یا اللہ حکمت ہے، تیری حکمت ہے، اور جو نعمتیں اللہ تو نے دے کے واپس لے لی وہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، میرے لیے امتحان ہے۔ لہذا انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم اور شفقت ہے، رحمت ہے اللہ پاک کی، کہ احکام پورے نہ کرنے کے باوجود، اللہ کی فرمانبرداری نہ کرنے کے باوجود اللہ پاک ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں۔ تو پریشان تو ہمیں ہونا چاہیے کہ فرمانبرداری بھی کچھ نہیں ہے، اطاعت بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کے احکام بھی پورے نہیں ہیں، اللہ پاک ہمیں پھر بھی دے رہے ہیں۔ ڈرنا تو ہمیں چاہیے، ہم ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بڑی کمزوری یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ، ڈاکٹر حضرات، پروفیسر حضرات، یہ دوسرے لوگ جو ہیں نوجوانوں کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں۔ مایوسی کفر ہے میرے دوستو۔ انسان کو خود بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوستوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی مایوسی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے۔ گھر کے حالات جیسے کیسے بھی ہوں، ملک کے حالات جیسے بھی ہوں، انسان خود کو ٹھیک کرے، اللہ سے مانگتا رہے، حالات انسان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لہذا اچھے حالات ہوں شکر انسان کرے، اور اگر حالات تھوڑے سے تنگ ہو جائیں تو انسان مایوس نہ ہو، ناشکری کی طرف نہ جائے، بلکہ اپنا محاسبہ کر کے، اپنی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ اللہ پاک آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی ناشکری اور مایوسی دونوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔